أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدقت يا رب العالمین. جی ناظرین، جو میں نے تلاوت قرآن پاک فرمائی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس مہینے میں اس میں فرشتے اور روح مقدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ.
اللہ جزاک اللہ، کیا بات ہے۔ قاری محمد فیاض چشتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے اور انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اور جناب آج وہی رات ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے، اور کوشش کریں کہ اس رات کی فضیلت سے بہرہور ہم لوگ ہو سکیں۔ لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جاگو لاہور رمضان اسپیشل شو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی میزبان منیبہ آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماہ رمضان اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہیں، اور اب تو کچھ گنتی کی چند ساعتیں ہی باقی رہ گئی ہیں، اور یہ سارا ماہ مبارک انتہائی تیزی کے ساتھ گزر بھی گیا ہے۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے آتے ہی پورا ہمارا جو ماحول ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ مساجد میں نمازیوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو عام دنوں میں ذکر و اذکار سے غافل نظر آتے ہیں وہ بھی اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے جاتے ہیں۔ جہاں تک کہ بیماریوں میں مبتلا افراد کی بھی یہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس مہینے کی فیض و برکات ہم لوگ بھی سمیٹ لیں۔ تو ہماری ٹیم نے بھی رمضان کی آمد سے پہلے اور اس رمضان کے دوران یہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، وہ احتیاطی تدابیر آپ سب کو بتائی جائیں جن کی مدد سے امراض قلب کے جو پیشنٹس ہیں، بلڈ پریشر اور ایون کہ شوگر سمیت دیگر بیماریوں کے جو شکار افراد ہیں وہ روزے رکھ سکیں۔ اس مہینے کے دوران ہمارا جسم اور جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بھی ایک روٹین کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب یہ ماہ سیام ختم ہونے کو ہے اور عید آنے والی ہے۔ عید پر خاص خوابوں کا، پکوانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھر گھر میں یہ اہتمام ہوتا ہے، اور اس عید کو آپ کو پتہ ہے چھوٹی عید، میٹھی عید کہا جاتا ہے، تو سویٹ ڈشز اس عید کی خاص پہچان ہوتی ہے۔ تو ایسے میں جو شوگر کے مریض ہیں خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کن کن احتیاطی تدابیر کو اپنائیں، اور رمضان کے بعد شوگر کیسے کنٹرول رکھ سکتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر رضوان نیازی صاحب ہیں، ماہر امراض ذیابطیس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ماہ رمضان جو ہے اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں کہ ہم اس کو بھی رخصت کر دیں گے، تو مجھے بتائیے اس مہینے کو کہا جاتا ہے کہ بہت کنٹرول اس میں ہماری جو شوگر ہے، یہ جو ہماری بیماری ہے، جو شوگر کے مریض ہیں ان کی کنٹرول ہو جاتی ہے، ایک بڑی اچھی ان کی روٹین ہو جاتی ہے رمضان میں۔ تو کس طرح شوگر کنٹرول کرتی ہے رمضان کے مہینے میں، اس کو اگزامپل کے طور پہ بھی تو ہم لے کے جا سکتے ہیں نا؟ دیکھیں رمضان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اور یہ شوگر اور ایون کی باقی جو امراض ہیں اور جو باڈی کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے لیے بہت ہی مفید ایک رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، تو اس میں آپ کے جتنے بھی باڈی کے سسٹمز ہوتے ہیں وہ کلین اپ ہو جاتے ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹاکسنز باڈی میں موجود ہوتے ہیں تو یہ آپ جو روزہ رکھتے ہیں تو اس سے یہ کلین اپ ہو جاتے ہیں۔ اسی رمضان کے مہینے کو لوگ آج کل یورپ میں اور باقی دنیا میں لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے طور پہ ویٹ ریڈکشنز کے لیے اور باقی فیٹی لیورز اور ان چیزوں کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آج ہم ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کا کچھ باتیں جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈائبٹیز کے تقریباً سبھی لوگ ہی، ایون کہ ٹائپ 2 والے تو سارے اور ٹائپ 1 والے بھی تقریباً سارے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے وہ پچھلے جو 2-3 مہینے ہیں اس میں اپنی وہ شوگرز اچھے طریقے سے کنٹرول رکھیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے، ان کی جاب کی نوعیت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو آپ کا ڈائبٹیز کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ یہ والے ڈائبٹیز کے پیشنٹ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے بھی مفید ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ایگزیکٹلی۔ ہاں جی، تو آگے جیسے عید آنے والی ہے جس کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، ڈشز بنتی ہیں گھر میں، ہر گھر میں میٹھا بنتا ہے، تو مجھے بتائیے ڈائبیٹک لوگ تھوڑا بہت تو کھائیں گے لیکن کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنائیں کہ اگر انہوں نے رمضان میں اتنی احتیاط نہیں کی ہے تو ایٹ لیسٹ عید پہ احتیاط کر سکیں؟ دیکھیں احتیاط تو آپ کو کرنی چاہیے، رمضان میں بھی کرنی چاہیے، عید پہ بھی کرنی چاہیے۔ رمضان میں خاص طور پہ جو افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ہم بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں۔ اگر اس چیز کو کنٹرول کر لیا جائے تو ماہ رمضان کا آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے
آپ کے شوگر لیولز بھی بہت متوازن ہو جاتے ہیں. اسی طرح جیسے عید آتی ہے تو عید کے اوپر آپ نے اگر پورا مہینہ رمضان میں احتیاط کی ہے, روزے رکھے ہیں, اپنی ڈائٹ کنٹرول کی ہے, شوگرز مینٹین کی ہیں, تو آپ عید پر آ کر بہت زیادہ ہی بد پرہیزی کر دیتے ہیں, یہ بھی ایک مناسب نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہر بندے کا دل کرتا ہے, تو اگر آپ نے عید پر کوئی بد پرہیزی کرنی بھی ہے تو آپ اس کے مطابق اپنی دوا یا اپنی ورزش کو بھی ایڈجسٹ کر لیں. اگر آپ اپنا عید والے دن اگر آپ نے سوئیاں کھانی ہیں اور کوئی اس طرح کا شوق پورا کرنا ہے تو اس وقت تھوڑی سی دوا زیادہ لے لیں, یا اس دن تھوڑی سی ایکسرسائز زیادہ کر لیں تاکہ آپ کے شوگر لیولز نارمل رینج میں ہی رہیں, تو پھر وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی. دیکھیں اگر میں روز ایک روٹی سالن لیتا ہوں اور اس دن میں نے سوئیاں بھی کھا لی ہیں جو روز میں نہیں کھاتا, تو روز میں 30 منٹس کی واک کرتا ہوں, تو اس دن میں 1 آور کی واک کر لوں تاکہ وہ بیلنس مینٹین ہے. ایکچولی ڈائبٹیز آپ کو کچھ بھی نہیں کہتی اگر آپ اپنا کھانے پینے کا, اپنی ایکسرسائز کا, اپنی کیلریز کا بیلنس مینٹین کرتے ہیں. لیکن رمضان تو ہمیں اعتدال میں رہنے کے حوالے سے سکھا دیتا ہے, لیکن رمضان کے بعد پھر وہ لوگ کس طرح کی اپنی روٹین جو ہے عام دنوں میں اختیار کر سکتے ہیں کہ ان کی جو شوگر ہے وہ کنٹرول رہے, اپنی ڈائٹری ہیبٹس چینج کر کے ہی؟ دیکھیں 1 مہینہ یہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اور یہ آپ کو ایک لیسن دیتی ہے تاکہ آپ سارا سال اپنے کھانے پینے کو مینٹین کریں اور اپنی شوگرز کو اسی کے مطابق کنٹرول کریں. تو آپ ڈیورنگ دا ایئر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ مناسب غذا استعمال کریں. اور دیکھیں فوڈ سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فوڈ سلیکشن پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. جیسے آپ بیکری آئٹمز اگر بہت زیادہ لیں جو کہ ہائی گلائسیمک انڈیکس فوڈز ہوتے ہیں, بیکری آئٹمز ہو گئے, رائس ہو گئے, فرائیڈ چیزیں ہو گئیں, ٹھیک ہے. اسی طرح فروٹس اور ویجیٹیبلز میں کچھ فروٹس اور ویجیٹیبلز ایسے ہیں جیسے آم ہو گیا, انگور ہو گئے, ٹھیک ہے نا. سبزیوں میں آلو, اروی, شلجم ہو گئے, تو یہ ہائی گلائسیمک انڈیکس فوڈ ہیں, ان سے ایک دم ہی شوگر بڑھ جاتی ہوتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو لو گلائسیمک انڈیکس فوڈز ہیں آپ وہ استعمال کریں تاکہ آپ کی شوگرز لیول اتنے نہ بڑھیں. آپ تھوڑا سا زیادہ بھی کھا لیں, لیکن جو لو گلائسیمک انڈیکس فوڈز ہوتے ہیں وہ جو شوگرز انکریز کرتے ہیں وہ سلولی انکریز کرتے ہیں اور اس میں ہائپوگلائسیمیا ہونے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. اچھا لیکن کیا پورشن وائز کھانا زیادہ بہتر ہے کہ کتنا پورشن لینا ہے شوگر کے مریضوں کو؟ اگر انہوں نے میٹھا بھی کھانا ہے تو وہ کتنا کھا سکتے ہیں, کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ابھی میں جو آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ ہائی گلائسیمک انڈیکس فوڈز نہیں لینے. جو میٹھا ہوتا ہے, جو چینی ہوتی ہے, وہ ہائی گلائسیمک انڈیکس فوڈز میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اسی طرح آپ چینی گڑ کو کمپیئر کریں تو گڑ میں بھی 2 کلر کے گڑ آتے ہیں, ایک بلیک کلر کا آتا ہے, ایک تھوڑا یلو ہوتا ہے. جو یلو کلر کا ہوتا ہے اس میں رنگ کارڈ یوز ہوتا ہے, سوڈا یوز ہوتا ہے, کیمیکل یوز ہوتے ہیں. اب ان تینوں کو کمپیئر اگر آپ کریں تو اس میں جو بلیک کلر والا گڑ ہوتا ہے جس کو یہ جو آپ ہمارے فارمرز ہیں اس کو صرف وہ بھنڈی سے کلین کرتے ہیں, تو وہ والا گڑ تھوڑا اس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہے ایز کمپیئر ٹو یلو والے, اور چینی والے چینی کا تو بہت زیادہ گلائسیمک انڈیکس ہے. تو وہ جو بلیک کلر کا گڑ ہے تو ان تینوں میں وہ بیٹر آپشن ہے. لیکن پھر بھی آپ اگر ڈائریکٹ دیکھیں, آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں, آپ ڈائریکٹ شوگر انٹیک شروع کر دیتے ہیں. جب آپ تھوڑی سی لیتے ہیں تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو کریونگ ہوتی ہے, آپ تھوڑی اور زیادہ لینا چاہتے ہیں, پھر آپ کا ہاتھ نہیں رکتا. تو آپ کی یہ پھر شوگر لیولز پہ پھر آبویسلی جب ہاتھ نہیں رکے گا تو شوگر لیول بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اعتدال میں رہیں, لو گلائسیمک انڈیکس فوڈز لیں, اور کبھی اگر لینا بھی پڑتا ہے آپ کا دل کرتا ہے تو اس کو مینیج کر لیں. دیکھیں کئی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں صرف صبح کی 1 چائے کا کپ پیتا ہوں اور اس میں 1 چمچ مجھے چینی چاہیے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ چینی کی بجائے بلیک کلر کا گڑ لے لیں. پھر ہم اس کی جو میڈیسن ہوتی ہے صبح کی میڈیسن صبح کے کھانے کے مطابق ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اس میں 1 چمچ وہ گڑ یا چینی کا تو ہوتا ہے, لیکن اس کی دوائی اس طرح سے ایڈجسٹ ہوتی ہے, اس کا لائف سٹائل, واک, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ شوگر لیول اپنے نارمل رینج میں رہتے ہیں. وہ اگر نارمل رینج میں رہتے ہیں, شوگر لیولز نارمل رینج میں رہتے ہیں, تو وہ
اس کی وجہ سے اس کو باڈی کو کوئی ڈیمیج نہیں پہنچتی، مطلب وہ نقصان دہ نہیں ہوتی ہے اس کے لیے. لیکن جیسے رمضان کی ہم بات کر رہے ہیں، رمضان میں بہت سے لوگ جو ہے ویٹ گین کر لیتے ہیں، کم کرنے کے بجائے گین کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارے شوگر لیول ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ایکچولی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کی وجہ ہی ویٹ ہے. اچھا، جب آپ ویٹ گین کرتے ہیں تو وہی وجہ ہوتی ہے جس میں آپ کو فیٹی لیور ہوتا ہے اور باڈی آرگنز پہ فیٹ آتی ہے. دس از دا ریزن کہ آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی. اب وہ رمضان میں ہی کیوں ویٹ گین ہوتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے افطاری میں بہت سی فرائیڈ چیزیں کھانی ہوتی ہیں، خاص طور پہ پکوڑے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پکوڑے فرض کر دیے ایمان والوں پہ، تو یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. فرائیڈ چیزیں اوائڈ کریں. آپ تھوڑی سی فروٹ چاٹ لے لیں، دہی بلے لے سکتے ہیں، آپ ایک کھجور لے سکتے ہیں، آپ لیمو پانی لے سکتے ہیں، اس کو بغیر چینی کے لے لیں، ٹھیک ہے نا، وہ لیں. آپ اس کے بعد اپنی نماز پڑھیں، تھوڑی دیر بعد آپ رات کا کھانا ایک چپاتی سالن لے لیں، اپنی واک رکھیں 30 منٹس اے ڈے. تو یہ آپ اگر ماڈریٹ لیول پہ چیزیں کریں گے تو پھر آپ کے شوگر لیولز بھی مینٹین رہیں گے، آپ کا ویٹ بھی مینٹین رہے گا، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں رمضان میں ویٹ لوز کر جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں گین کر جاتے ہیں. وہی بات ایک ہی ہے کہ آپ نے کتنی کیلریز گین کی ہیں، کتنی کیلریز کنزیوم کی ہیں. اگر آپ روز 2000 کیلریز لے رہے ہیں، 2000 کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ کا نیٹ بیلنس 0 ہے. اگر ایک بندہ 1000 لے رہا ہے، 500 کنزیوم کر رہا ہے، اس کا نیٹ بیلنس جو ہے تو وہ اس کا 500 ہے. وہ 500 وہ باڈی میں ڈپازٹ ہونی ہے. دیٹ ول ریزلٹ ان دا ویٹ گین. ویٹ گین ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کی جو شوگر ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، کنٹرول میں نہیں رہ سکتی ہے. ڈاکٹر رضوان نیازی، ماہر امراض ذیابطیس، ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آپ یہاں پر آئے ہیں. اور شوگر کے مریضوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کن کن غذاؤں کا استعمال کر کے اور کن سے اجتناب کر کے. تو آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے میٹھا کم سے کم استعمال کریں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا راہ حق، جس میں روزمرہ زندگی کے حوالے سے درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. اور عالم اسلام کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اس خوبصورت مہینے میں بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. اس مہینے کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی بڑے اجر کے حصول کا سبب بن سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے کے جو اجر اور ثواب ہے وہ میں خود اپنے بندے کو دوں گا. تو رمضان میں صدقہ و خیرات کی فضیلت انتہائی زیادہ ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مرے ہوئے کو واپس دنیا میں آنے کا موقع ملے تو وہ دنیا میں آتے ہی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ صدقے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. ایک اور حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ معمولی سی کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ انسان کو بڑی بڑی مشکلات سے نکالنے کا سبب بن سکتا ہے. تو ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائے رہیں گے پروفیسر ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مذہبی اسکالر ہیں. پروفیسر صاحب بیان فرمائیے گا. صدقہ و خیرات کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک جملہ معروف ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، یعنی وہ مال جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی ضروریات پر خرچ کیا جائے، یہ صدقہ کہلاتا ہے. مال کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وضاحت تو ہمیں یہ سمجھائی، اور مومن کی صفات میں سے ایک صفت بہت آغاز میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. گویا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عطیہ ہے. سورہ نور میں ارشاد باری تعالی ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو ان ضرورت مندوں کو
اللہ کا دیا ہوا مال جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں پر یا وہ لوگ جو مال کمانے کی محنت میں نتائج کے لحاظ سے پیچھے رہ گئے، ان کو ان کی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے ان کی نصرت اور مدد کرنا، یہ صدقہ و خیرات کی ایک صورت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایسے آدمی کو جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی مدد کی صورت میں انہیں مہیا کرتا ہے، اسے سخی قرار دیا ہے۔ اور سخی کے بارے میں ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الناس، انسانوں کے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے، اور بعید من النار، جہنم سے دور ہے، والبخیل بعید من اللہ، اور بخل کرنے والا یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ نہ کرنے والا، وہ بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، انسانوں سے دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے، قریب من النار، اور جہنم کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سخاوت کو ایک ایسا عمل قرار دیا جس کا اجر کم از کم 700 گنا ہے۔ ویسے تو فرمایا کہ ہر عمل کا اجر، ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا ہے، لیکن سخاوت ایک ایسا عمل ہے جس کا کم از کم اجر 700 گنا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس کو جب اگایا جاتا ہے زمین میں تو وہ زمین میں سے 7 بالیں لے کر اگتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے میں پھر 100 دانے ہیں، تو جیسے ایک دانے سے 7 سٹے نکلے اور ان سٹوں میں سے ہر ایک میں 100 دانے، یعنی ایک دانے کا نتیجہ زرخیزی کے بعد 700 دانے نکلا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ مثال انفاق فی سبیل اللہ کی اس طرح سے ہے جیسے ایک دانے پر 700 دانے میسر آئے، اسی طرح 1 روپیہ خرچ کرنے پر کم از کم 700 روپے خرچ کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ 2 گنا کر دیتا ہے، اجر بڑھا دیتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اخلاص اور للہیت جتنی ہوگی اتنا ہی یقیناً اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کبھی کمی نہیں ہونے دیتا۔ ما نقص مال عبد من صدقۃ، دوسرا ارشاد گرامی چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ فرمایا، ما نقص مال عبد من صدقۃ، بندے کا مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے مال کو بڑھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں، ان کا مال یقیناً بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے لحاظ سے بھی
اور دنیاوی حوالے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے حوالے سے مال کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، وہ مال جو تم اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، وہ خیر و اعظم اجرا، اور وہ مال اس حال میں ہوگا یہ تمہارا عمل جو تم نے صدقہ کی صورت میں کیا ہے، ہوا خیر و اعظم اجرا، یہ بہت بہتر اور بہت عظیم اجر لیے ہوئے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر بے پناہ اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، سورہ سبا میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فہو یخلفہ، اللہ تعالیٰ اس کا بدل یقیناً تمہیں عطا فرماتے ہیں، اور غلہ بھرپور طور پر ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو شبنم ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ گویا ایسا شخص جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، چونکہ صدقے کا ایک دوسرا نام قرآن کریم میں جو رکھا گیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے یقیناً اس کا اجر مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زندگی میں اپنے ہاتھوں سے مال خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق بخشا ہے اسے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، ساری دوستیاں معطل ہو کے رہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ اسی طرح سورۃ المنافقون میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کا دیا ہوا مال اس سے پہلے کہ تمہیں موت آنے لگے تم خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آنے لگے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور جب موت قریب ہو جائے، آثار موت ظاہر ہونے لگ جائیں، تو پھر یہ تم کہو کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب میں خرچ کروں گا۔ اس سے پہلے کہ تم اس پوزیشن میں آ جاؤ کہ تمہیں مہلت میسر نہ آ سکے، اس سے پہلے کہ تم اس پوزیشن میں آ جاؤ کہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے کہ زندگی میں بشاشت کے ساتھ مال کی چاہت کے باوجود اپنے ہاتھوں سے 1 روپیہ خرچ کرنا انتقال کے بعد ورثہ کی جانب سے بطور ایصال ثواب 100 روپیہ خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب نہر کے کنارے سے یا دریا کے پل پر سے گزرتا ہوں اور لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کی راہ میں تھیلے میں پڑے ہوئے پھپھرے خیرات کر رہے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا مال گاڑی کی صورت میں انہوں نے گاڑی خریدی 0 میٹر، اور گاڑی کا صدقہ دینے کے لیے پھپھڑے کا تھیلا اور لفافہ اور شاپر جو ہے وہ اس پر گھما رہے ہیں۔ خدا کے بندو، کبھی زندگی میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے وہاں سے تم نے پھپھڑے خریدے ہیں؟ کبھی زندگی میں تم نے ٹیڈی بکرا خرید کر اپنے بچوں کا ولیمہ کیا ہے؟ ٹیڈی بکرا خرید کر اللہ کو دے رہے ہو، جس کا گوشت بھی کسی کام کا نہیں اور جس کی کھال بھی کسی کام کی نہیں۔ اللہ کے لیے تمہارے پاس صرف دینے کو ٹیڈی بکرا ہے، اور اللہ کے لیے دینے کے لیے تمہارے پاس صرف پھپھڑے ہیں۔ ردی مال اور ناکارہ مال جو کسی کام کا نہیں، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی بجائے اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکو گے
جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، وہ جو تمہاری کمائی میں سے پاکیزہ مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ناپسندیدہ مال خیرات کے طور پر اللہ کی راہ میں مت دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جبکہ اگر تمہیں کوئی وہ دینا چاہے تو تم اسے خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، سوائے اس کے کہ اغماض برتو اور اپنی چشم پوشی اور آنکھیں بند کر کے لے لو تو الگ بات ہے، ورنہ جو چیز تم خود اپنے لیے حاصل کرنا اور لینا پسند نہیں کرتے اسے اللہ کی راہ میں کیسے دے رہے ہو؟ تو تیسری شرط یہ ہے کہ ردی اور ناکارہ مال دینے کی بجائے عمدہ اور کارآمد مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ احسان نہ جتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور خرچ کرنے کے بعد پھر احسان نہیں جتاتے، اور جس کو مال دیا ہے ضرورت مند کو اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، گفتگو کر کے یا کسی اور حوالے سے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ 4-5 ہزار روپے کی سلائی مشین ایک بیوہ عورت کو دینے کے لیے جب تک ہم اپنے سامنے کیمرہ میسر نہیں کرتے اور تصویر نہیں کھنچواتے اور پھر اخبارات میں اس تصویر کو شائع نہیں کرتے، تب تک ہمارا یہ صدقہ جو ہے ہمارے دل کے اطمینان کا ذریعہ ہی نہیں بنتا۔ تمہیں کم از کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس خاتون بیوہ عورت کی عزت کو مجروح کر رہے ہیں۔ عزت نفس کو پامال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ ہم جس کو خیرات دے رہے ہیں اور صدقہ دے رہے ہیں ایک حوالے سے وہ ہمیں نیکی کمانے کا ذریعہ بن رہا ہے تو وہ تو ہمارا محسن ہے، اس لیے اس کی عزت نفس کو پامال نہ کیا جائے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے، زبانی گفتگو کے ذریعے یا کسی اور حوالے سے ان کی عزت نفس کو پامال نہیں ہونے دیتے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان کے لیے اجر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے معزز ناظرین کہ یہ جو احسان جتانا ہے اور یہ جو ایذا پہنچانا ہے یہ صدقہ اور خیرات کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیتا ہے، باطل کر کے رکھ دیتا ہے اجر کے حوالے سے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹیل پتھر ہو، علیہ تراب، اور اس پر کچھ مٹی گرد بیٹھ جائے، مٹی جم جائے، فَأَصَابَهُ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں جناب۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں اور فضیلتوں کو سمیٹتے ہوئے ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے اور اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ مسلم امہ اس ماہ مبارک کے رمضان کے آخری عشرے میں اپنے رب کے حضور زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے میں مصروف عمل ہے، اور آخری عشرے کی تاک راتیں شب قدر کہلاتی ہیں، یعنی ان راتوں میں اللہ کی کتاب قرآن کریم جو پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل ہوئی، اور یہ قرآن کے نزول کی راتیں شمار ہوتی ہیں، اور ان راتوں میں پوری دنیا میں مسلمان رات بھر کی اللہ کی عبادت میں مصروف عمل بھی رہتے ہیں، اور اسی طرح انہیں آخری ایام میں ایک جمعہ بھی پایا جاتا ہے جسے عام زبانوں میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن سید الایام ہے اور تمام دنوں سے افضل اور برتر ہے، اور اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ دن سلامتی اور رحمت کا حامل بھی ہے، جس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو رمضان کریم کے آخری جمعے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ آج 27ویں کی شب ہے اور اسے لیلۃ القدر کی رات بھی کہا جاتا ہے، تو اس رات کی کیا فضیلت ہے، آج کی رات کیا کیا عبادات کی جا سکتی ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا فداء الرحمان صاحب ہیں جو مذہبی اسکالر ہیں۔ مولانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آج جیسے 27ویں کی شب ہے اور زیادہ تر لوگ اسے ہی لیلۃ القدر کی رات بھی کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں بتا دیں کہ قرآن میں اس حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی ہی مطلع الفجر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر میں لیلۃ القدر کے فضائل بیان فرمائے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس رات میں نازل فرمایا، اور اس رات کی عبادت کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینے سے افضل ہے اس رات کی عبادت، اور 1000 مہینے 83 برس سے اوپر بنتے ہیں، تو اس ایک رات کی عبادت میں اللہ تعالیٰ 83 برس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس لیلہ مبارکہ میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ نزول قرآن کا اور لیلۃ القدر کا گہرا تعلق ہے کہ قرآن مجید اس رات میں نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر آسمان دنیا سے اللہ رب العالمین نے درجہ بدرجہ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے تحت جو ہے وہ تقریباً 23.5 برسوں میں قرآن مجید کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ اس رات کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور کچھ تو میں یوں کہوں گا کہ وہ چیزیں بھی ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، اور کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ جو قرآن و سنت سے ثابت تو ہیں لیکن ان کی ویلیو دیکھی جائے گی کہ شرعی لحاظ سے وہ واجب ہیں، مستحب ہیں، سنت ہیں، کس درجے میں ہیں، اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے تاکہ اس رات کی جو صحیح فضیلت ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمیں یہ بتا دیں کہ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں، جیسے اس کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، ایک تو سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، پھر اس کی علامات پر بات کریں گے۔ دیکھیں کہ عظمت والی رات ہے، اللہ رب العالمین، سارے ایام ساری راتیں اللہ رب العالمین کی ہی ہیں، لیکن لیلۃ القدر نزول قرآن ہے، فرشتوں کا اترنا ہے، پھر جو جو عبادت میں مصروف ہوں گے فرشتوں کی طرف سے ان سے مصافحہ بھی کیا جائے گا، سلام بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو فضیلت والی قرار دیا ہے، اس میں تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اس کے فضائل ہیں بہت سارے، حدیث مبارک میں اس کے فضائل آئے ہیں، بہت سارے آئے ہیں۔ اور اس رات کی علامت کا جو آپ نے سوال کیا، تو علامت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، جو علماء نے لکھا ہے کہ معتدل ہوتا ہے سب کچھ، سکون ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، یعنی ظاہراً اگر ہم دیکھتے ہیں شجر و حجر باہر کی فضا ہے تو وہ بھی پرسکون لگتی ہے، لیکن ایک چیز جو تجربتاً میں عرض کرنا چاہوں گا بطور خاص اپنے ناظرین و سامعین کے لیے آپ کے اس شو کے توسط سے، کہ دل کا سکون، دل کا قرار جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہو، مخلوق خدا کے لیے
نرمی پیدا ہو، مخلوق خدا کے لیے محبت پیدا ہو، جن سے نفرت تھی یا عداوت تھی ان سے میل جول کا شوق پیدا ہو، صلح کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور پھر اسی طرح سے اللہ سے تعلق کی لذت کا احساس ہو رہا ہو۔ آدمی باہر دیکھے، رات کے اندھیرے میں دیکھے تو رات کے اندھیرے میں بھی عجیب ایک سکون کی فضا ہوتی ہے، قلبی اطمینان کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ علماء نے کچھ اس کی علامتوں میں سے لکھا ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی علماء سے سنا کہ کتے وغیرہ بھونکنا بند کر دیتے ہیں، ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ سمندر کے موجوں میں بھی ایک ٹھہراؤ سکون سا ہے، شجر و حجر کے اندر ٹھہراؤ ہے۔ اسی طرح سے جو حشرات الارض ہیں یا جانور وغیرہ ہیں، ہر ایک چیز میں ٹھہراؤ اور ٹھہراؤ۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی علامت مجھے اپنے اندر کا احساس کیا دلا رہی ہے، کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، ٹھہراؤ میرے اپنے اندر ہے یا نہیں۔ اگر اسی طرح کا غصہ ہے یا اندر کی کیفیت میں چڑچڑاپن ہے، کسی کی نفرت ہے، تو پھر مجھے یہ علامات حاصل نہیں ہو رہی۔ لیکن مولانا صاحب، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، 5 تاکراتیں ہمارے پاس آتی ہیں جس میں ہم نے اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، جس میں ہماری بخشش بھی ہو پاتی ہے، لیکن اس کو صرف 27ویں کے ساتھ ہی کیوں منسوب کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، 27ویں کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 آخری جو تاکراتیں ہیں ان 5 راتوں کے حوالے سے بھی آیا، اور یوں تو رمضان المبارک کی ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھا جائے، کیونکہ پہلے یہ متعین تھی، لیکن آپس کے جھگڑے کی وجہ سے پھر اس کا جو تعین تھا، جو مقررہ جو رات تھی، وہ تعین اٹھا لیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ عرض کروں کہ مسلم کے اندر ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم کے اندر ان کا قول موجود ہے کہ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ 27ویں کی شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ علماء نے کچھ وجوہات لکھی ہیں کہ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، یہ 7 کا جو عدد ہے یہ خاص ہے۔ باقی یہاں یہ عرض کروں کہ یہ نہیں کہ 27ویں کو ہی ہم سمجھیں، بلکہ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھا جائے، کہ اس رات میں میرا رب میری مغفرت کرے گا، میں نیک عمل کروں، اللہ کی طرف رجوع کروں، کہ کیا پتہ کیا معلوم کہ کون سی رات وہ لیلۃ القدر ثابت ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ دوسرا مولانا صاحب، پھر اس رات کو اگر ہم لوگ پا لیتے ہیں، اور آج جیسے 27ویں کی رات ہے اور آج بہت سے لوگ عبادات بھی کریں گے، تو اس میں کون کون سے ذکر و اذکار اور کون کون سی عبادات ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں کہ یہ کوئی خاص متعین عبادت ایسی نہیں ہے صحابہ اکرام سے کہ اس رات میں اس طرح کی عبادت کہ اتنی عبادت، ٹھیک ہے، کہ جو آدمی نوافل پڑھنا چاہے نوافل پڑھ لے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، حسب توفیق راہ خدا میں خرچ کرے۔ اور یہاں بطور خاص یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ مخلوق خدا سے بھلائی کا جذبہ ہو، اپنے ذکر و عبادت، قرآن مجید کی تلاوت، نوافل ہوں، یعنی کوئی بھی عبادت، آدمی اگر دعا مانگ رہے، پوری رات دعا مانگنے میں گزر رہی ہے، وہ عبادت میں ہے۔ پوری رات اگر وہ نوافل میں ہے تب بھی عبادت میں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی مخصوص متعین عبادت ایسی نہیں ہے اس رات کے حوالے سے۔ جو ذکر و اذکار ہیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کو کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس رات کے جو فضائل ہیں، جو انوار و ثمرات ہیں، وہ اللہ عطا کرے گا۔ مطلب کوئی مخصوص عمل جو ہے وہ متعین نہیں کیا گیا، آپ کچھ بھی عبادات کے حوالے سے نہیں، کوئی ایسا مخصوص متعین عمل نہیں ہے۔ دوسرا مجھے بتائیں کہ جو لوگ اس رات کو پا لیتے ہیں، اس حوالے سے کیا کیا نشانیاں ہیں، وہ کس طرح یہ جان سکتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو گئی ہے، ہم نے آج کی رات کو پا لیا ہے؟ دیکھیں، اب یہ تو ایسا تو کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ میری بخشش ہو گئی ہے، کیونکہ ایمان نام ہے امید اور خوف دونوں کے درمیان، کہ آدمی یہ سمجھے کہ میرے رب نے کرم والا معاملہ فرما دیا، رحم والا معاملہ فرما دیا۔ اس موقع پر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول مبارک ہے وہ نقل کرنا چاہوں گا کہ مجھے اپنے رب سے بخشش کی امید اتنی ہے کہ قیامت کے دن اگر اعلان کیا جائے کہ ایک ہی شخص ہے جس کی بخشش کی گئی، تو مجھے امید ہے کہ میں وہ ہوں گا، اور مجھے اپنے رب کا خوف بھی اتنا ہے کہ سارے جنت میں چلے جائیں گے اور ایک کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں، مجھے خوف ہے کہ میں وہ نہ ہوں۔ تو ہمیں خوف اور امید کے درمیان رہ کر اعمال کرنے چاہیے۔ باقی اپنے عمل پر یہ بھی ایک چیز بھی عرض کر دوں کہ مجھے اپنے عمل پر یہ یقین ہو کہ یہ عمل مجھے بخشوائے گا، میں اپنے عمل پر ہی جنت چلا جاؤں گا، نہیں،
اللہ کے فضل و توفیق کا معاملہ ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا جو میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ ذاتی عبادات کہ مجھے یہ پہچان حاصل ہو جائے دنیا میں میں جنتی ہوں، تو مجھے امید تو رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، مجھے میرا رب اس کا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیک و گزاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو جب میں نیکی کر رہا ہوں تو مجھے اللہ سے امید رکھنی چاہیے، لیکن اس رات کے حوالے سے یہ سوچنا کہ میں نے یہ عبادت کی اور مجھے جیسے میں نے کچھ علامتیں ذکر کی، اگر کسی کو اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ یقین کر لے کہ جی میری تو بخشش ہو گئی، اب میں جو ہے نا وہ آئندہ کی زندگی میں جو چاہوں کرتا چلا جاؤں، ایسا نہیں۔ جب تک کہ موت کا نرغرہ یعنی موت نزع کا عالم نہیں آ جاتا تب تک میں نے نیک عمل کرتے رہنا ہے، اور جس دن میں نے یہ سمجھا کہ میری بخشش ہو گئی اور میں کمال کی طرف ہوں، میں بلندیوں کی طرف ہوں، میں تقوی میں آگے بڑھ رہا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ میرا واپسی کا راستہ شروع ہو گیا۔ اور جب مجھے اپنی کمیاں کوتاہیاں مجھے نظر آتی رہی کہ میں جو ہے وہ دینی اعتبار سے ابھی کم ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ آگے بڑھنے کی علامت ہے۔ لیکن وہ اس رات سے کون کون سے لوگ جو ہے وہ محروم رہتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہو پاتی ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ذاتی عبادات کو تو بجا لا رہا ہوتا ہوں، میں صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتا ہوں، ذکر و اذکار کر رہا ہوں، زبان سے استغفر اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، اور اسی طرح سے لمبے جو ہے وہ نوافل پڑھ رہا ہوں، بڑی بڑی رکعت والے نوافل پڑھ رہا ہوں، لمبے سجدے کر رہا ہوں، لیکن مجھے دوسری طرف دیکھنا چاہیے کہ حدیث پاک میں اس رات سے محروم رہنے والے جو 4 لوگ جن کا ذکر کیا گیا، کہیں ان میں تو میرا شمار نہیں ہے۔ نمبر 1 رجل مدمن خمر، شراب کا عادی، وعاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، وقاطع رحم، قطع رحم کرنے والا، ومشاحن، اور اسی طرح سے مسلمان کے لیے کینہ، بغض اور عداوت رکھنے والا۔ یہ شعب الایمان کی روایت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ 4 لوگ، مختصر تفصیل بھی اس کی عرض کر دوں کہ شراب کا عادی یعنی مستقل وہ شراب پیے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب شرابی آدمی اگر اس رات آتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ شرابی آدمی وہ توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ پینے کا پورا عزم کرتا ہے کہ اللہ آج کے بعد نہیں پیوں گا۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قاطع رحم، یہ تیسرا درجہ جو ہے، باقی 2 چیزیں تو ہیں کہ بھئی میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں، شراب میں نہیں پیتا، لیکن قاطع رحم جو تیسرا سٹیپ حدیث کا ہے نا، یہ اس پر تھوڑا سا زور دینا چاہوں گا کہ قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا آج ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ازدواجی زندگی کے معاملات ہمارے ہاں تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، کہ شوہر کے معاملات بیوی سے ٹھیک نہیں ہیں، بیوی کے شوہر سے ٹھیک نہیں ہے، اور گھر جو ہے وہ جنت کے بجائے یعنی جہنم کدہ بنا ہوا ہے، عذاب بنا ہوا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا گھر میں اپنی جو ہے وہ شریک حیات اس کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، شاید یہ کوئی اس میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ قاطع رحم کے اندر بطور خاص باقی رشتے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، والدین بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، تو ان رشتوں کو ساتھ رکھتے ہوئے جو ہے وہ شریک حیات بطور خاص کے، کیونکہ معاشرے میں اس چیز کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض جگہوں پر تو اللہ معاف کرے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کے ساتھ وہ رویہ تلخ ہوگا، سختی کا ہوگا تو آدمی کے باروب ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ آدمی کے کوئی باروب ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ جتنا وہ ملنسار ہوگا، جتنا وہ محبت کرنے والا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس رات میں بخشش اتنی اللہ کی طرف سے اس کے لیے متوجہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے والدین کا نافرمان، اب ایک آدمی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، عبادات کو بجا لا رہا ہے، لیکن والدین کا نافرمان ہے۔ قرآن مجید نے تو یہاں تک ذکر کیا کہ والدین اگر مشرک ہیں تو تب بھی ان کی جو ہے وہ فرما برداری کرنی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی غلط کام کہتے ہیں تو اس میں ہم ان کی جو ہے وہ فرما برداری نہیں کریں گے۔ باقی والدین کافر و مشرک ہوتے ہوئے بھی وہ قابل ادب ہیں، اور کتنے قابل ادب ہیں، کتنے قابل تعظیم ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن مجید میں اپنی عبادت کا حکم دیا،
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے ساتھ جو ہے وہ والدین کا ذکر فوری طور پر کیا کہ عبادت میری کرنی ہے، لیکن اس عبادت کے بعد جو عقیدت، احترام، ادب کے لائق دنیا میں کوئی رشتہ ہے انسانوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ ان کے لیے ان کے والدین کا ہے۔ تو یہ وہ 4 لوگ ہیں جو اس میں مشاحن کی بات رہ گئی کہ بغض رکھنے والا، دلی طور پر دشمنی رکھنے والا، کہ مجھے جب موقع ملے گا میں جو ہے اس اپنا بدلہ لوں گا، میں اس کو نیچا دکھاؤں گا، یہ ایک یہ سمجھ لیں کہ روحانی نفسیاتی بیماری ہے۔ ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں کہ بھئی مجھے کس سے بغض و عداوت تو نہیں ہے، میں کسی کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی میل کچیل تو نہیں رکھتا۔ ہاں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بعض دفعہ کسی نے مجھ پہ ظلم کیا ہوتا ہے، میرے حق کو مارا ہوتا ہے، دل ویسے ہی اس کی طرف سے خفا ہوتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ کہ خام خواہ کا ایک اندر بیر پیدا ہو جانا، نفرت پیدا ہو جانا، بغض پیدا ہو جانا، اور کسی کی قابلیت، کسی کی ترقی کو دیکھ کر اندر اس کے خلاف وہ نفرت کا احساس اور بدلہ لینے کا احساس، نیچا دکھانے کا احساس، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر دل میں ہوں گی تو اس رات میں ایسے احساسات رکھنے والا اللہ کی رحمت عامہ سے محروم رہ جائے گا۔ کیا بات ہے۔ دوسرا، اس رات میں صلاۃ و تسبیح کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے ہم بات کر رہے تھے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، تو اس رات میں صلاۃ و تسبیح کی اہمیت کیا ہے اور اجتماع کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی؟ جی آپ نے بہت اہم، سارے ہی بڑے اہم سوال آپ کر رہی ہیں، لیکن یہ سوال صلاۃ و تسبیح کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی فضیلت سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کا مفہوم کہ روزانہ پڑھ لیا کرو، پھر روزانہ نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، اور سال میں نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ بعض علماء نے جو 10 قسم کے اس کے فوائد گنوائے، اس میں چھوٹے بڑے گناہ کا بھی ذکر آیا، اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگلا سوال کہ صلاۃ و تسبیح کے اجتماعات، یہاں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آدمی وہ اس کا طریقہ سیکھنے میں اس کو دیر لگے گی، وہ مشکل سے پڑھے گا، تو اجتماعی طور پر وہ جا کر جو ہے نا اس کا اہتمام کیا جائے۔ اجتماعی طور پر تو اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، انفرادی عبادت ہی ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی جو باقی عبادات ہیں وہ بھی انفرادی عبادات میں ہیں، کہ رب چاہتا ہے کہ رات کی تنہائی میں میرا بندہ میرے قریب آئے، راز و نیاز کی بات ہو، میں اپنے بندے سے اس کی راز و نیاز کی باتیں سنوں، میرا بندہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ یہ جو ہے نا وہ خلوت کی عبادت ہے، جلوت کی عبادت نہیں ہے۔ تو صلاۃ و تسبیح کو بہتر افضل طریقہ یہی ہے کہ انفرادی طور پر ادا کیا جائے، اجتماعی طور پر باجماعت جہاں جو ادا کیا جاتا ہے، قرآن و سنت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں سکھانے کی غرض سے، تو بھی سکھانے کا یہ ہے کہ اس کا طریقہ بتلا دیا جائے کہ اس طریقے سے پڑھ لی جائے، باقی یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، سنت موقدہ کا درجہ بھی نہیں ہے کہ اس کا اس طرح کا اہتمام کیا جائے یا 27ویں کے ساتھ خاص کیا جائے۔ زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، رمضان المبارک میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو روزانہ پڑھیں، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی یہ 27ویں کی شب ہے تو میں اس میں عبادت کر لوں اور صلاۃ و تسبیح کے نوافل پڑھ لوں تو بہتر ہے۔ باقی اجتماعی طور پر اس کا کوئی قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے۔ طور پر ٹھیک ہے جی۔ مولانا فداء الرحمان صاحب مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، اور لیلۃ القدر آج 27ویں رات ہے، اور آج کی رات کے حوالے سے ہم بات کریں اور امید کرنی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ آج کی رات ہم سب کو نصیب ہو اور ہم اپنی بخشش کروا لیں اللہ سے جتنی ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی دعا کریے، ایک دوسرے کی صحت، ایک دوسرے کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے دعا کرنی ہے، ضرور ایک دوسرے کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان تیزی کے ساتھ ہمارے ساتھ اور ہمارے ہاتھوں سے
نکلتا جا رہا ہے، اور اس مہینے کے اختتام پر ہمیں خود احتسابی بھی کرنی چاہیے کہ کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں ادا کیا ہے. اور ماہ رمضان کو کردار سازی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. ہمارا دین جناب اتنا پیارا دین ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک اصول بیان کیا ہے، اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اصول امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جس کا مطلب ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی نیکی کرنا اور برائی سے خود بھی باز رہنا ہے. اور قرآن میں تقریباً 8 جگہوں پر ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں نصیحت بھی کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص امر بالمعروف کا فریضہ نہیں انجام دے رہا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے. لیکن آج کے دور کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آج کے دور کا انسان اپنی ہی زندگی میں اتنا مگن ہو چکا ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا ہے. نہ تو کسی کو برائی سے روکنے کے لیے وہ راضی ہوتا ہے، نہ ہی کسی کو نیکی کی طرف لانے کے حوالے سے وہ راضی ہوتا ہے، سوائے چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر نوجوان نسل کے حوالے سے اگر جناب بات کی جائے تو اس حکم سے بہت ہی دور ہمیں دکھائی دیتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ شیشے کے ساتھ اگر زبردستی کرے نا تو شیشہ ٹوٹ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ٹوٹنے کے بعد وہ آپ کو گھائل بھی کر دے. اور اس لیے شیشے کے ساتھ شیشے جیسا ہی سلوک کرنا چاہیے تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ٹھیک یہی معاملہ نوجوان نسل کا بھی ہے. نوجوان نسل بھی شیشے کی مانند ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی سے سختی سے پیش آتے ہیں نا تو وہ شخص نہ آپ کی بات سنے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید الٹا آپ کو نقصان بھی پہنچائے. تو نوجوان نسل کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جانب کیسے راغب کیا جا سکتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رابیل علی ہیں، ماہر تعلیم ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم منیبا. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اس موقع پہ انوائٹ کیا اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بلایا جس پہ بہت ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے. رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ بس خیریت سے گزر رہا ہے، ساری مصروفیات کے ساتھ. ایگزیکٹلی مصروفیت ہونا بھی ایک نعمت ہے. ایک نعمت ہے. ایگزیکٹلی فارغ رہنا بڑا مشکل کام ہے. جیسے میں بھی بات کری تھی، قرآن پاک میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا 12 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے، اور خاص طور پر نوجوان نسل کی اگر بات کی جائے تو ان کو نہیں پتا کہ اس سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ اس سے مراد کیا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ اچھا، ابھی جیسے آپ انٹرو میں بتا رہی تھی کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب سے بیسک مفہوم ہے اس کا. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ قرآن میں متعدد جگہ اس کا ذکر کیا گیا، اور کئی جگہ ایسے ذکر آیا ہے کہ جہاں پہ ایمان کی جو تکمیل ہے اس کی مطلب تکمیل ہونا ہی ممکن نہیں اس کے بغیر. بالکل. اور ایسا بھی ہم پڑھتے ہیں، احادیث میں بھی اس کا بہت ذکر ہے. اب ایک جو تعجب کی بات ہے وہ یہ کہ آج کل فیشن ہو گیا ہے کہ اس کا ذکر نہیں کرنا. اچھا، جس وجہ سے میں نے کہا کہ بہت آپ نے نیکی کی کہ مجھے بلایا اور اس موقع پہ اور اس ٹاپک کو ہم نے چھیڑا اور اس پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے اگر اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزارنی ہے یا کامیاب طریقے سے گزارنی ہے تو وہ اس زندگی میں اس کا کتنا اہم رول ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے امر بالمعروف؟ ایک تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، سب سے پہلا کام آپ کی اپنی ذات سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر رہے ہیں، آپ اپنے اندر دیکھ رہے ہیں کہ میرے اندر کیا غلط ہے اور میرے اندر کیا صحیح ہے. ایک وہ جو انالیسس کا پروسیس ہے، ایک سیلف سیٹسفیکشن کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا ٹھیک چاہ رہا ہوں دین کے مطابق. ایگزیکٹلی. یا پھر میں صرف ایک صبح سے لے کے رات تک نوکری اور پڑھائی اور وہ جو ریس ہے اس میں ہی ہوں صرف، یا میں وہ تمام احکام پورے کر رہا ہوں جو مجھے کرنے ہیں. جیسے آج کل روزے میں ہم نماز چھوڑ رہے ہیں یا نہیں، یہ مطلب آج کل یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ بہت پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم بھاگ دوڑ میں کبھی کبھی کچھ مس بھی کر جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ٹھیک. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ مورلی اور ایتھیکلی کریکٹ ہے. مطلب ہمیں دین میں جو بتائے گئے ہیں کہ یہ عمل کرنے چاہیے، یہ نہیں، اگر آپ ان کو جنرلی دیکھیں تو وہ تمام مورل ایتھکس ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی دین میں، مطلب آپ کسی کو ہرٹ نہ کریں، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ نا انصافی، یہ تمام وہ چیزیں جو کہ صرف آپ
ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں, آپ کرسچن کو دیکھیں وہ بھی کر رہا ہوگا, ایک انسان کی حیثیت سے ایگزیکٹلی. تو آپ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, اور پھر نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے نا کہ آپ نے اپنے اندر دیکھا اور آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ ہو کیا. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میم رابل کہ کیا ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, ہم اتنے فری ہیں کہ ہم پہلے خود کا انالیسس کریں کہ ہم کہاں پر لیک کر رہے ہیں, ہمیں کہاں پر انہانس کرنے کی ضرورت ہے, کن چیزوں کو ہم لوگوں نے خود کے اندر ڈھالنا ہے, پھر ہم کسی اور کو دیکھیں گے. اچھا, ایک تو پہلی بات یہ کہ ہم دیکھ بہت کچھ رہے ہیں, ہم فیس بک اسٹاکنگ کرتے ہیں, ہم انسٹاگرام اسٹاکنگ کرتے ہیں, ہم ٹویٹس پڑھتے ہیں, ہم دیکھ بہت کچھ رہے ہیں. اچھا, ہمارے پاس چینلز بہت سے, ہم دیکھتے بہت کچھ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ جو دماغ اللہ نے دیا ہے یہ ایک سپر مشین ہے, اور یہ ہر وقت سب کچھ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم یہ سوچیں اور یہ سوچ کے ضمیع البرا ہو جائیں کہ میں نے تو کچھ نہیں دیکھا, مجھے تو نہیں پتا. تو اٹس ناٹ پاسبل کہ کسی نے آبزرو نہیں کیا کہ اس کے ارد گرد کوئی برائی ہو رہی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب ہوگا کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ میں نوٹس ہی نہ کروں, یہ مجھے پتہ ہی نہ لگے. اٹس ویری آبویس کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کیا برائی ہو رہی ہے, اور آپ اس کو روک رہے ہیں کہ نہیں, یہ اگلا سوال بنتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن خود کا انالیسس کرنا اس حوالے سے کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ ہی ہے, آپ سنسیئر ہیں اللہ کے ساتھ, آپ خود کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نماز کی تلقین کر رہی ہوں تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں. ایگزیکٹلی. اور اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جھوٹ نہ بولیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں. تو میں خود کو دیکھوں گی تو آگے اصلاح کروں گی. ایگزیکٹلی. مطلب ہم وہ چیز نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ضرور کرنا ہے. تو اس حوالے سے ہم لوگوں نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ ہم وہ چیز کریں تاکہ ہم ایگزامپل دے لوگوں کو, کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ تو کر نہیں رہے اور ہمیں آپ خود سے ہی مولانا بنتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں. رابل, جیسے ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے, میں جاننا چاہوں گی اس کا مثبت طریقے سے استعمال کرنا نوجوان نسل میں کس طرح ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے اور پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے اس سوشل میڈیا کا, لیکن زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو امپیکٹ غلبہ طاری کر دیتا ہے نوجوان نسل پہ. تو اس کو کس طرح ہم ہینڈل کر سکتے ہیں؟ ایک تو سوشل میڈیا کی جب بات آتی ہے تو وہ ایک فری ٹائپ آف کانٹینٹ ہم کریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو ریسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو جہاں پہ آپ کانٹینٹ کریشن کی بات ہے وہ تو اب اتنا ایزی ہو گیا سوشل میڈیا پہ. آپ نے کوئی فیس بک پہ پوسٹ لگائے, آپ ٹویٹ کر رہے ہیں, یا پھر آپ کوئی ولاگ بنا رہے ہیں, تو ایک تو پہلی بات یہ کہ انکریج کرنا چاہیے کہ کانٹینٹ اچھا کریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اب جو اچھا کانٹینٹ میرے اسٹوڈنٹس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر میں آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو بہت انکریج کرتی ہوں کہ بھائی آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے, اچھا میسج جا رہا ہے, اور پھر میں اس کو شیئر بھی کرتی ہوں. تو ہم اپنے طور سے ایک ہی ذمہ داری کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اچھا کانٹینٹ کریٹ کریں, یہ نہیں کہ صرف برا ہی کانٹینٹ چل رہا ہے, اچھا بھی ہے, تو جو اچھا ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. بالکل. اور جو برا ہے اس کو ایٹ لیسٹ ہم ڈسکریج کر سکتے ہیں, ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ غلط ہے, اور یہی بیس ہے امر بالمعروف کی, اور اسی کو تو ہم مس کر رہے ہیں. بالکل. ہم یہ اب میں اپنی ڈیلی روٹین میں دیکھتی ہوں میرے ارد گرد اگر کچھ ایسا غلط ہو رہا ہے اور میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے اور میں نے کولیگ سے یا اسٹوڈنٹ سے یا ایون فیملی ممبر سے کہا ہے کہ یہ میں نے دیکھا یہ غلط ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ان کو ان کی زندگی جینے دو. یہی تو بات ہے, اور یہی کانسیپٹ ہے جو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے, اور جو تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے ہمارے اندر. تو اس میں میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جو گھر کا ماحول ہے, ہمارے والدین کی جو ذمہ داری ہوتی ہے, وہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے امر بالمعروف کے حوالے سے؟ یہ میرے لیے سوال بہت دلچسپ ہے کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں, اور ابھی یہ جو بات پہلے ہم کر رہے تھے کہ ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے, اس میں میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کروں گی اور اسی بات کے ساتھ لنک کروں گی کہ ہمیں یہ کام ذرا نرمی سے کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ہم ہارڈ ہو ہی نہیں سکتے, ہم ہارش نہیں ہو سکتے, وی کین ناٹ بی روڈ. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اب جب لوگ روکتے ہیں کسی برائی سے تو وہ اتنی بری طرح سے سنب کرتے ہیں کہ وہ جس کو تھوڑی سی آپ سے اصلاح ہونی ہے وہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے. تو وہیں شیشے والی بات کہ شیشے کو کس طرح سے ہم ہینڈل کر رہے ہیں, تو وہیں رول جو ہے نا وہ پیرنٹس کا بھی, اور میں خود ایک مدر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے غلط کر رہے ہیں, اب جیسے اسکرین ایکسپوجر ہے. ایگزیکٹلی. ہاں. اب میں اگر دیکھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا بہت زیادہ آئی پیڈ پہ گیم کھیل رہا ہے, تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے مانیٹر کرنا ہے, نہ کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور اس کو پنشمنٹ دے کے بری طرح سے
ڈانٹ کے. اب میرے بیٹے نے جب یہ شو دیکھنا ہے تو اس نے کہنا ماما دیکھیں آپ نے کیا کہا. تو پیرنٹس کا رول یہ ہے کہ وہ پولائٹلی کریں یہ کام اور نرمی سے لے کے چلیں. اور اس میں میں ایک اچھے اسکالر کا ذکر کرنا چاہوں گی, شاید آپ کے یہاں گیسٹ پہ رہے ہوں, ڈاکٹر جاوید اقبال. وہ بہت اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں نرمی سے اسٹریٹجیکلی بچوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سختی سے بات کریں گے تو وہ نہیں سنیں گے, تو آپ نرمی سے آہستہ آہستہ کوشش جاری رکھیں گے تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ وہ بات اثر رکھے گی. ایگزیکٹلی. لیکن ہمارا گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے, جیسے ہم بات کریں کہ برائی سے روکنا ہے ہم نے خود کو بھی اور اپنے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں, ایون کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو بھی روکنا ہے. لیکن ہمارے گھر میں چھوٹے عمر سے ہی یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. مطلب آپ نے بھی یہ بہت زیادہ نوٹ کیا ہوگا کہ اگر گھر سے کوئی بلانے آ جاتا ہے فادر کو یا کسی کو, تو پھر اندر بیٹھے ہوئے فادر کہہ رہے ہوتے ہیں جاؤ اسے بولو گھر پہ نہیں ہے فادر. مطلب ہم خود ہی بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کرو, جا کے برائی کرو یا پھر جھوٹ بولو. ان کی بنیاد میں ہی ہم یہ ڈال رہے ہوتے ہیں یہ سارے ایلیمنٹس جو. بالکل ایسا ہی ہے. ہم بچے کو یہ نہ کہیں بلکہ ہم معذرت کر دیں یا بچے کو یہ کہہ دیں کہ ابو ابھی سو رہے ہیں یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کچھ اس طرح سے اگر کہہ دیں تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہوگا, یا مصروف ہیں ابھی مل نہیں سکتے. اب وہ جو دروازے پہ آ رہا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. بالکل ایسے, کیونکہ ہمارے ہاں تو وہ رواج ہی نہیں کہ ہم کسی کا اول تو پوچھ کے جائیں, یہ رواج بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ گھر کے ماحول کی آپ نے بات کی, تو اگر میں خود موبائل پہ ایک گھنٹہ دیکھ رہی ہوں ڈرامہ تو میں بچے کو نہیں روک سکتی. ایگزیکٹلی. آپ پھر جو ایگزامپل خود سیٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ اگر میں خود ٹائم سے نماز نہیں پڑھ رہی تو بچہ کبھی بھی نہیں پڑھے گا. بچہ کبھی نہیں پڑھے گا. اگر میں خود بک ریڈنگ نہیں کر رہی تو بچہ کیسے کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو آپ خود ایک اچھی اگزامپل بنے. اور وہی جو سٹارٹ میں نے بات کی کہ آپ سب سے پہلے خود کو دیکھیں, خود کو ٹھیک کریں. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ بچہ بہت روڈلی بات کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ شاید آپ بھی روڈلی بات کر رہے ہیں, اور جن کو دیکھ کر وہ یہ چیزیں سیکھ رہا ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے بعد جو زیادہ تر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں بچے, وہ اساتذہ کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ, اپنے انسٹیٹیوشنز میں جو ہے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. ان کا پھر کیا ایک رول پلے ہوتا ہے وہاں پر؟ اچھا, اس میں ہم اگر یونیورسٹی لیول پہ دیکھیں تو کلاس روم تک ہی بات رہ جاتی ہے اب, کیونکہ وہ اتنی ایک دوڑ والا زمانہ ہو گیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ لیکچر دیں اور بس فارغ ہو جائیں, ہمارا کام ختم. لیکن میں نے خود اپنے ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ میں پڑھاتی ہوں وہاں پہ دیکھا, یونیورسٹی میں اور ٹیچرز کو بہت پین لیتے ہوئے دیکھا کہ کیریکٹر بلڈنگ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ غلط سمت جا رہا ہے تو اس کو سمجھائیں, بٹھائیں, اس کو بلائیں اپنے پاس اور اس کو کہیں کہ بیٹا کوئی پریشانی ہے, تم مطلب کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہے ہو, یا پھر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بہت ضروری ہے پوچھنا. آئی تھنک ہم پوچھتے نہیں ہیں, اور ایک بچہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, جو اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے, وہ کتنے زیادہ پریشر سے گزر رہا ہوتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اور پھر بہت دفعہ ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ نارکوٹک کے کیسز بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ٹیچرز ہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے ایک پرسنل لیول پہ جا کے, پرسنل لیول پہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی قریدیں اور اسے پوچھیں, جتنا وہ کمفرٹیبل ہے بتانے میں وہ اتنا آپ اس سے پوچھیں. یا اگر وہ نہیں بھی بتانا چاہ رہا اور آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا تو آپ کچھ گائیڈنس تو دیں, کچھ گائیڈنس دے, ایٹ لیسٹ اس کی ہیلپ تو کر سکتے ہیں نا. وہ سائیکولوجیکلی ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی طریقے سے آپ کسی کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس پریشانی میں سے اس سچویشن میں ایٹ لیسٹ نکل سکے. امر بالمعروف کے حوالے سے ہم جناب بات کر رہے تھے. رابع علی ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئی ہیں اور اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کی, کیونکہ اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان حوالے سے اس پہ ڈسکشن کرنا بہت ضروری تھا, بہت امپورٹنٹ تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹاپک اور اوور آل جو ہمارا آج کا شو تھا وہ پسند آیا ہوگا. آپ نے بہت سارا اپنا خیال رکھنا ہے, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.